کچھ obviously اتھر اچھی چیزیں اکانومی کو لے کر بھی سامنے آئی ہیں, یہ جو ہم سفارتی سطح پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی بڑی مثبت تبدیلیاں ہیں, بٹ آپ کے اپنے اندر جو سیاست چل رہی ہے, جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہو رہی ہے, جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, مار کٹائی تک بات جا چکی ہے, ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کہ ہم ہر وقت در پہ رہتے ہیں, یہ چیزیں کیسے صحیح ہوگی؟ دیکھیں ایک چیز جو ہے نا ساتھ بیٹھنے کے حوالے سے بھی ایک پازیٹیو سائن ہم نے دیکھا. ماضی میں تحریک انصاف مولانا پہ بہت زیادہ تنقید کرتے رہے لیکن ہم نے دیکھا وہ ان سے ملنے گئے. اسی طرح حکومتی جو دوست ہیں وہ بھی مولانا سے ملنے گئے, وہ ایک ترمیم منظور کروانا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ تو ایک آپ کو پازیٹیو چیز نظر آئی کہ اگر ان کا مفاد ہو ساری سیاسی جماعتوں کا تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جس قسم کی ترمیم یہ حکومت والے کرنا چاہتے ہیں, بنیادی طور پہ ملک میں جو سپریم کورٹ ہے اس کے بعد اس کا تو وجود ختم ہو جائے گا. مطلب جیسے ایک درجہ اول کے مجسٹریٹ کی عدالت ہوتی ہے اس کو بھی ایسے نہیں چلایا جاتا جس طرح ابھی سپریم کورٹ کو چلانا کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیا آرڈیننس آ گیا, اب سپریم کورٹ یہ کرے گی, اب وہ کرے گی, ہائی کورٹس کے جج صاحبان کی ہم ٹرانسفر کر دیں گے. تمام تقریباً بار کونسلز کی جانب سے آپ دیکھیں تو وہ سارے اس کے اوپر اب اعتراض کر رہے ہیں کہ اس قسم کی ترمیم نہیں ہونی چاہیے. تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ کنسنسس بلٹ ہو سکتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. 18ویں ترمیم میں بھی تو ٹائم لگا تھا, اس میں اتنے کون سی جلدی. اور دوسرا اگر باہر 25 اکتوبر ہے نا, ایگزیکٹلی وہی نا, تو اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں, SCO سمٹ ہے, ترمیم کو آگے لے جائیں, احتجاج کرنے والے احتجاج کو آگے لے جائیں, اس کے بعد جو داخلی ہمارے معاملات ہیں ہم وہ بعد میں طے کر لیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے, جو لوگ آ رہے ہیں اس موقع کے اوپر یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. گنڈا پور صاحب obviously خود ہی وہ حکومت بتا رہی ہے کہ جی غائب ہو گئے, ان کی فوٹیج دکھا رہے ہیں, ان کی تصاویر دکھا رہے ہیں کہ جی انٹر کب ہوئے KP ہاؤس میں اور نکل کے بھی چلے گئے. اچھا ویسے ان کے بارے میں بھی اطہر کاظمی صاحب بھی بتائیے کہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں, شاید اس وقت تو پورے ملک کی ایک ہی وکٹ ہے, سارے اسی وکٹ میں کھیلتے ہیں, تو وہ تو ایشو نہیں ہے. وہ جو تصویریں انہوں نے شیئر کی ہیں, مطلب وہ جو تصویر کی ہے وہ کسی اور بندے کی تصویر ہے, جو اس نے شوز پہنے ہوئے وہ بندہ کوئی اور ہے, وہ نہیں ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, جو نکلتے ہوئے وہ کوئی اور ہے. وہ نہیں کہ کوئی جو ہے صوبائی کابینہ کے وزیر ہیں, ان کی پوری فوٹیجز وغیرہ بھی ساری وائرل ہوئی ہوئی ہیں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جو ابھی بیگ صاحب نے بھی فرمایا نا کہ جو ترمیم آ رہی ہے کسی کو نہیں پتا, اسی کے اوپر تو ہم رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کسی کو پتا. بھائی یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے جس میں بلاول صبح سے شام تک زبردستی ہمارے تھروٹ کے نیچے ہمیں شو کرتا ہے ڈیموکریسی, ہمیں کہتا ہے پیو یہ جمہوریت. ہمیں بڑے بڑے لوگ ادھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جناب تقریریں کرتے ہیں جس بھی جماعت سے ان کا تعلق ہے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ترمیم کون سی آ رہی. تو یہی تو رونا ہے لوگوں کا کہ بھائی اگر ایک ترمیم جو پاکستان کے عوام کے حق میں آ رہی ہے, حکومتی وزراء کو بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, اگر حق میں آ رہی ہے تو وہ ترمیم آپ پبلک کریں, اس پہ ڈسکشن کروائیں, عوام ان پہ پریشر ڈالے گی. ہوتے کون ہیں, PTI والے یا نون لیگ والے یا کوئی اور اس کو بلاک کرنے والے. عوام کہے گی یہ ہمارے حق میں ہے یار, اس کو آپ اس پہ ووٹ ڈالیں. تو ایشو یہ ہے کہ اتنا سیکریٹو, یہ خدا نہ خواستہ کون سا جوہری فارمولہ ہے یا ترمیم ہے, تو یہ یا تو بتا دیں کہ پھر ڈیموکریسی شاخصی یہ ساری چیزیں جن کو پتہ ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ابھی بتاؤں گا نہیں, ہوش اڑ جائیں گے. وہ ابھی ہوش اڑانا نہیں چاہتے. بیگ صاحب صحافی وہ ایک خبر آپ کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ تو آپ کو خبر دے رہے ہیں. یہ تو حکومت والوں سے ہمارا کوسچن ہے نا, وہ کیوں نہیں بتا رہے, وہ ہمیں حکومت والے جو صبح سے شام تک ہمیں اس چیز کو اون کر رہے ہیں. تمام حکومتی دوست کہتے ہیں جناب ہم یہ لے کے آ رہے ہیں, ہمارا یہ ہے. تو بھائی پھر ہمیں بتا دو, اپنے نمائندوں کو بتا دو, وزراء کو بتا دو, پارلیمنٹ کو بتا دو, آپ بتائیں کہ اس میں کیا ہے, تو کون سا اس میں ایسی چیز ہے. اور دوسرا نمبر پورا کرنا تو مسئلہ ہے نہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے نمبر کم تھے لیکن چیئرمین سینٹ بن گئے تھے نا صادق سنجرانی صاحب, 14 ووٹ ادھر ادھر ہو گئے تھے. پیپلز پارٹی آف PMLN والے پریشان تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ ایک محاورہ ہے نا کہ ہن وہ خوراکاں نہیں رہیاں, ہن وہ گلم ہی نہیں رہیاں. اب وہ نمبر جو ہے نا اب بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. کل ہی میری ایک کابینہ کے وفاقی کابینہ کے ایک انتہائی معزز دوست سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے نمبر سلپ ہونا شروع ہو گئے اور اسی وجہ سے ہماری خواہش ہے کہ یہ جلد سے جلد ہو. اور جو یہ خبر آ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام اب نہیں ہے اور وہ اس آئینی عدالت میں نہیں جانا چاہتے, انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا انکار نہیں ہوا, ابھی تک وہی نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہیں. اگر انکار ہوگا تو سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیہ آئے گا یا کوئی ان کے پریس ریلیز آئے گی. ابھی تک جو بھی حکومت کے ذہن میں ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پکچر کے اندر موجود ہیں. آگے 25 تاریخ کو کیا ہوتا ہے ادر وہ مجھے نہیں پتا, پر ابھی تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کوئی باقاعدہ لکھ کے کوئی ایسی چیز نہیں کہی گئی کہ جناب میں یہ عہدہ نہیں لوں گا, اور نہ ہی حکومت نے اس پہ مائنڈ بنایا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں ہوں گے. تو تمام تر جو بھی مشاورت ہے اس میں ان کا نام ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے.